السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف حق کے معزز ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک حساس موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے نئے سال کا آغاز اور ہماری ذمہ داریاں۔ ناظرین و سامعین، عام طور پر لوگ نئے سال کے آغاز کو ایک جشن کی صورت میں مناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت افراد و اشخاص کے لیے بھی اور اداروں اور تنظیموں کے لیے بھی اور جماعتوں اور قوموں کے لیے بھی اپنے احتساب کا وقت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس عرصے میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور وقت کی صورت میں جو عظیم نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا کس طور پر استعمال کیا ہے۔ جو قوم خود اپنا محاسبہ نہیں کرتی اور جو جماعت اپنا گریباں آپ تھامنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، دوسرے ان کے گریبان تھامتے ہیں اور خیر و شر کا حساب کر کے اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ لمحوں کی ناقدری سے بعض اوقات صدیوں کا نقصان ہوتا ہے اور قوم زوال و انحطاط کے دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں اس کائنات میں دی ہے، ان میں ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمر گھٹتی جاتی ہے اور ہر لمحہ وقت کی متاع اور وقت کے استعمال اور اپنا قیمتی وقت اپنے ہاتھوں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات اور صبح کی قسم کھائی گئی، کبھی رات کے ساتھ شفق کی قسم کھائی گئی، کبھی فجر اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، کبھی دن کی روشنی اور رات کے چھا جانے کی، اور کبھی خود زمانے کی اور دنوں کی آمد و رفت اور سورج و چاند کے طلوع اور غروب سے اوقات کا علم ہوتا ہے، ان کی قسم کھائی۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کرے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ افسوس کہ ایسی واضح تعلیمات اور ہدایات کے باوجود بہت سارے مسلمان بھی اپنی زندگی اور وقت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ جب سال مکمل ہوتا ہے یا ان کی تاریخ پیدائش کا دن آتا ہے تو وہ اسے عمر کا بڑھنا سمجھ کر ہیپی برتھ ڈے اور ہیپی نیو ایئر کے عنوان سے جشن مناتے ہیں، حالانکہ ہر گزرنے والا وقت ہماری عمر فانی کو گھٹا رہا ہے اور ہمیں اس دنیا سے دور اور آخرت سے قریب لے جایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سال یا پیدائش کا جشن منانے کے بجائے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ گزری ہوئی زندگی میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے، انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے۔
دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے بھی بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، ایک شراب اور دوسرے عورت۔ اور ایسی مجالس اور ایسی محفلوں میں اللہ کی لعنت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں اترتی ہے۔ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنے اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا، اور جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنے قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا کی ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرز ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چلڈرن ڈے اور ٹیچرز ڈے وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے، اسی لیے نہ ہمیں ان دکھلاووں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح کے ڈے بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں،
اور آپ نے ہم کو غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آقا کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کا رویہ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو؟ بعض کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتلاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک تو ماضی کا احتساب اور دوسرا آگے کا لاحیہ عمل یعنی آگے کی پلاننگ۔ ماضی کا احتساب یعنی نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی سی مہلت دے دے، اور مجھے تو تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی اچھی طرح باخبر ہے۔ ناظرین و سامعین، آگے کا لاحیہ عمل ایک بہت سخت ضرورت ہے۔ اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا۔ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہے اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ دور نہ صحیح تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوگی ہی۔ کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی مانند پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے۔ کچھ کر لینے کی تمنا اس کو برقرار بے قرار رہے، اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں ہے، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور اثر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ جو لوگ وقت کو سستی اور بے قیمت چیز سمجھتے ہیں اور اس کی قدردانی نہیں کرتے، وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اسلام نے وقت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے تمام عبادات کو وقت سے جوڑ رکھا ہے۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہے، وقوموا للہ قانتین۔ روزہ متعین وقت سے شروع ہوتا ہے اور متعین وقت پر ختم ہوتا ہے۔ حج کے افعال بھی متعین ایام و اوقات میں انجام دیے جاتے ہیں۔ قربانی بھی متعین دنوں میں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی مال پر 1 سال گزرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور شریعت میں کتنے ہی احکام ہیں جو وقت سے مربوط ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ امت اپنے وقت کو جس قدر ضائع کرتی ہے اور اس کو جتنا بے قیمت سمجھتی ہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے۔ مسلمان نوجوانوں کی یار باشی، ہوٹل بازی اور بے مقصد سیر و تفریح ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، بلکہ ضرب المثل بنتی جا رہی ہیں۔ شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اوقات ضائع کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دینی جلسوں اور اجتماعات میں بھی اوقات کی پابندی کے معاملے میں جو بے احتیاطی برتی جا رہی ہے، وہ کس قدر افسوسناک ہے۔ ناظرین، آج ہم عزم مصمم کریں کہ وقت کی پوری قدردانی کریں گے اور اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اور اگر ہم سب اس کا عزم کریں اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھے تو کون ہے جو اس امت مسلمہ کی اور اس امت مرحومہ کی سربلندی کو روک سکے۔ اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ایسے ناگفتہ بھی حالات سے اللہ تعالی ہماری سب کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔